أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مفتهب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإترته اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و صلات کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ درود اور ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد آپ تمام احباب کو آج کی اس خوبصورت اور روح پرور نشست میں تفہیم قرآن کے سلسلہ میں انعقاد پذیر عرفان القرآن کے اس کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی نشست میں ہمارا سبق پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 11 کا ابتدائی حصہ ہے۔ سب سے پہلے یہ آج سے اس سبق کا آغاز ہو رہا جس کے لیے ہم نے پورا علم تجوید اس کورس کا حصہ بنایا تھا، اور وہ کس حرف کو کس جگہ سے ادا کرنا ہے، مخارج حروف کا تفصیلی بیان۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب یہ 17 مخارج ڈیٹیل سے ڈسکس ہو جائیں گے تو اس کے بعد منہ کے اندرونی حصے سے جہاں جہاں زبان لگنی چاہیے اس کی تصاویر بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ ابھی سردست آپ اس کی تھیوری کو دیکھیے۔ مخرج نمبر 1 جوف دہن، منہ کے اندر کا خالی حصہ، یعنی ان حروف کو پڑھتے ہوئے منہ کھل جاتا ہے اور اوپر والے جبڑے اور نیچے والے جبڑے کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس سے یہ حروف 3 ادا ہوتے ہیں جن کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ واو، الف اور یا یہ حروف مدہ ہیں، اور یہ ہر وقت حروف مدہ نہیں رہتے، یہ کنڈیشنل ہیں، مشروط ہیں۔ اب یہ مدہ ہوتے ہیں جب واو ساکن ہو، ما قبل مضموم یعنی اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اس وقت واو مدہ ہوتی ہے۔ الف خالی از حرکت ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اس وقت الف مدہ، اور یا ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف یعنی اس سے ما قبل کے نیچے زیر ہو تو اس وقت یہ مدہ ہے۔ اور جب یہ حروف مدہ بن رہے ہوں واو الف اور یا تو تب یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوں گے۔ جیسے حمزہ پیشوا او او، اب او کرتے ہوئے واو اور پیش کی ادائیگی کے وقت ہونٹ گول ہو جاتے ہیں مگر جبڑے دونوں آپس میں ملتے نہیں۔ اسی طرح با، حمزہ زبر با یا با الف زبر با با، تو با کی ادائیگی کے وقت جب آپ حرف با پڑھتے ہو اس وقت ہونٹوں کا وہ حصہ جو تری والا ہے وہ آپس میں ملتا ہے، جبکہ الف کی وجہ سے منہ کے دونوں جبڑے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور آواز درمیان سے خالی حصہ سے ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح یا کو دیکھیں،
ہدئی، ہدا، ٹھیک، یا یوں کہہ لیں کہ جیسے یا ساکن ما قبل مقصود کی مثال دیکھنی ہے نا، تو آپ دیکھیں با، با زیر یا بی، بی، تو ہونٹ پہلے حرف جو اس کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بدلتے ہیں، مگر جو ان کی اکٹھی آواز ہے وہ ہمیشہ جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتی ہے۔ مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 2، اقصی حلق۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنا حلق۔ حلق ایک ہوتا ہے مگر اس کے حصے 3 ہوتے ہیں۔ اقصی حلق، اقصی حلق سے مراد حلق کا وہ حصہ ہے جو سینے سے جڑا ہوتا ہے۔ اقصی کا معنی ہوتا ہے دوری، اور چونکہ زبان سے سینے والا حصہ دور ہوتا ہے اس لیے اس کو اقصی حلق کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ والا حصہ ہے جہاں میں اپنی فزیک کے ساتھ یہ انگلی لگا رہا ہوں، یہ دیکھیے جہاں ہمارے سینے کے ساتھ یہ جہاں ہڈیاں میچ ہوتی ہیں اور یہ ایک گول دائرہ سا بنا ہوا ہے ہڈیوں کے ملاپ سے، اور اس کے اوپر سے یہ ہمارا گردن کا حصہ پورشن یہ شروع ہو رہا ہے، یہ اقصی حلق ہے۔ یہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا۔ یوں کہہ لیں کہ جب حمزہ اور ہا یہ ادا کرتے ہیں تو اس وقت آواز اٹرنل نکلتی ہے، ہمارے اندرونی حصے سے نکلتی ہے۔ یہ ہا، گول ہا کی بات ہو رہی ہے۔ حمزہ اور ہا اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ وسط حلق، اس سے مراد حلق کا درمیانی حصہ ہے، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا، عین اور ہا۔ یہ درمیان میں سے حلق کا وہ حصہ، یہ دیکھیے آپ اپنی گردن پر ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہیں، یہاں آپ تھوڑا سا دبائیں گے گلے کو تو ایک جوڑ سا لگا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایک موٹی سی نالی، اس کے درمیان ایک جوڑ سا دکھائی دیتا ہے، یہ وسط حلق ہے۔ یہاں سے 2 حرف ادا ہوں گے، عین اور ہا، ہا، عین اور ہا، یہ وسط حلق سے ادا ہوں گے۔ ادنا حلق، ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا او ادنا، اور قریب ہو جائیے۔ ادنا کا مطلب قریب ہونا۔ حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی زبان کے ابتدائی حصے کے ساتھ جڑا ہوا حصہ، زبان سے قربت والا حصہ، اس کو ادنا حلق کہتے ہیں۔ اور یہ غین اور خا، غین اور خا، ان دونوں حروف کی ادائیگی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب یہ ادا کریں تو آواز رگڑ کھاتی ہے، گلے کے ابتدائی حصہ سے آواز رگڑ کھاتی ہے، غین، غین، خا، خا۔ گو رگڑ کی آواز پرونونس نہیں ہونی چاہیے، رگڑ کی آواز نہیں آنی چاہیے، مگر فیل ضرور ہوتا ہے۔ غین، خا، غین، خا، عین، ہا، حمزہ، ہا۔ تو اب ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں تو ان کی آوازیں مختلف اور ان کے ادائیگی کے مخرج جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں کسی حرف کے نکلنے کی جگہ کو۔ اسم ظرف مکان ہے، اور کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو طریقہ کار یہ ہے کہ اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے حمزہ مفتول آتے ہیں، پھر جب اس کو ادا کرتے ہیں تو اس حرف کا مخرج نکل آتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا تجوید کے لحاظ سے۔ آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش تھی، اور جو میں نے فیڈ بیک لیے تھے اس میں آپ لوگوں نے ایک سجیسٹ کی تھی کہ ایک حدیث پاک روزانہ کی ہونی چاہیے۔ تو آج چونکہ
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں ظہور ہونے والے مہینے کا آغاز ہے۔ آج یکم ربیع الاول ہے۔ آپ تمام احباب کو صمیم قلب سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دنیا میں تشریف لانا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحیح سچی محبت اور آپ کے عشق سے لبریز بیانات، خطابات اور محافل بالخصوص باہتمام کے ساتھ یہ مہینہ طلوع ہوا۔ آپ تمام احباب کو صمیم قلب سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور اسی مناسبت سے جو گرامر کا پورشن ہمارا ختم ہوا، اس کی جگہ ہم روزانہ آج سے ہی انشاءاللہ ایک حدیث مقدس پڑھا کریں گے۔ آج کی جو حدیث پاک ہے وہ آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی رسول جن کو تمام اصحاب کرام سے سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تشریف لاتے تو یہ کتابت احادیث کا فریضہ انجام دیتے۔ پھر ان کے شاگرد حضرت غلام بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے احادیث لے کر امت تک پہنچاتے رہے، اور پھر انہی بزرگوں کی طرف عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا صحیفہ صادقہ انہی احباب کی طرف منسوب ہے، جس کو حضرت عمر بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کرا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 6000 سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے کا شرف حاصل رکھتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جو شخص کانا ہو یؤمن ایمان لاتا باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، پھر اس کے بعد فلا یؤذی جارہ، پھر پس لا یؤذی وہ نہ اذیت دے نہ تکلیف دے جارہ اپنے پڑوسی کو، پھر وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرے۔ ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے، ماں جائے جس طرح محبت کے لائق ہوتے ہیں، ہمسائے اسی طرح حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمسائے کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی گئی اور مجھے یہ خطرہ لاحق ہونے لگ گیا کہ کہیں ہمسایہ وراثت میں مستحق نہ بن جائے۔ اور ہم ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری ہمسائیگی میں کون کون رہتا ہے، کون کس تکلیف میں مبتلا ہے، بس ہم اپنے وجود میں گم ہیں، اپنی ذات میں گم ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ حضور کی امت کا خیال رکھنا دراصل آقا کریم سے محبت کا ایک طریقہ کار ہے۔ جو حضور کی امت کی خیر مانگتا ہے، دراصل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک سب سے زیادہ قربت، محبت اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے زیادہ وہ رحمت کا مستحق ہے۔ ومن کانا اور من جو کانا ہو یؤمن ایمان لاتا باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، ایسے تیقن کے بعد فلیکرم ضیفہ، بس لیکرم چاہیے کہ وہ عزت کرے، تکریم کرے، ضیفہ اپنے مہمان کی۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، مہمان نوازی کرے۔ اللہ اکبر، مہمان اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی رحمت ہوتی ہے، سو مہمان نوازی کرنا گویا اللہ کی رحمت کا استقبال کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنے گھر میں جگہ دینی ہے، اور اپنی بساط سے بڑھ کر بھی اللہ رب ذوالجلال کی اس رحمت کو
گلے لگانا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ تحیت و تسلیم کی سنت مقدسہ یہ تھی کہ جب تک مہمان نہیں آتا تھا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جب کبھی تنہا کھانا پڑتا تو آپ کا چہرہ مقدس متغیر ہو جاتا، مزاج مبارک بدل جاتا کہ آج اللہ کا خلیل ہے اور اللہ کی مخلوق کو اپنے کھانے کے ساتھ شامل نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ مہمان آنے والا بیٹے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، پھر یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا اور وہ کرنا پڑے گا، نہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس پر صرف ہمارا نام لکھا ہوا ہے؟ آنے والا رحمتوں کے ساتھ رزق کے ساتھ آتا ہے، ہمارا تو فقط بہانہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حدیث قدسی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اللہ کریم کی ذات اپنی جانب نسبت کریں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ایک شخص سے خطاب فرمائیں گے اور اسے فرمائیں گے اپنی شان کے لائق کہ کیا دنیا میں تیرے پاس پیاسا آیا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار عالم، آپ تو تمام عالمین کے رب ہیں، رازق ہیں، پھر آپ پیاسے کیسے؟ تو فرمایا ایک بندہ پیاسا تھا، میرا تیرے پاس آیا اور اس نے پیاس کا سوال کیا، پانی کا سوال کیا، اور تو نے اسے کچھ نہیں دیا۔ اگر تو اسے پانی کا ایک گھونٹ پلا دیتا تو میری رضا کو اس کے پاس پا لیتا۔ اسی طرح کھانے کے بارے میں، اسی طرح پہننے اور کپڑوں کے بارے میں اسی حدیث کے الفاظ آتے ہیں، اور ہر ایک کے بعد یہی آتا ہے کہ اگر تم اس مہمان اور اس آنے والے شخص کے ساتھ، اس سائل اور اس سوالی کے ساتھ یہ کام کر لیتے تو وہ حقیقت میں وہ نہیں، میری رحمت تیرے پاس تھی۔ گویا تکریم مہمان حقیقت میں اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا دیجئے۔ ومن کانا، اور جو شخص ہو، یؤمن، ایمان لاتا، باللہ، اللہ کی ذات اقدس پر، والیوم الاخر، اور وہ ایمان بالآخرت رکھتا ہے، فلیقل، پس اسے چاہیے کہ وہ کہے خیرن، بھلی بات، اور لیسمت، یا پھر اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ متفق علیہ، بہذا لفظ البخاری۔ متفق جس حدیث کے سامنے لکھا ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کی صحاحتہ کی سب سے بڑی دو کتب، بخاری شریف اور مسلم شریف، ان دونوں میں وہ روایت موجود ہے۔ اور پھر یہاں کہا جاتا ہے، یہاں جو حدیث کے روایت کرنے، حدیث کا اخراج کرنے والے، استخراج کرنے والے، وہ کہتے ہیں ہذا لفظ البخاری۔ یہ جو لاسٹ ورڈ ہیں یہ صرف بخاری شریف میں ہے، باقی یہ جو آخری کلمات ہیں یہ بخاری شریف میں ہیں، باقی یہ جو پہلے دو جملے ہیں مہمان والا اور ہمسائے والا، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، اور یہ فل یقل خیرن اور لیسمت یہ صرف بخاری شریف میں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم یہ واضح کر رہا ہے کہ ہمسائے سے حسن سلوک، مہمان کی تکریم اور بھلی بات بولنی ہے یا چپ رہنا ہے۔ انداز گفتگو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ گفتگو کس لہجے میں کرنی ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ خیر کا کلمہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو صرف نیکی کی دعوت دیں، ہم کہیں جی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ کلمات خیر یہ بھی ہیں، اور یہ بھی کلمات خیر ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے، آپ نے اس سے کوئی بات کر دی اور اس کا چہرہ کھل اٹھا، اس کی ہونٹوں پر ہنسی آ گئی، تبسم آ گیا، یہ خوشی کی وجہ تم بن گئے، تمہاری گفتگو بن گئی، یہ بھی خیر کا کلمہ کہلاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے تھے، عرابی تھے، دیہات سے آیا کرتے تھے، کوئی کام نہیں ہوتا تھا ان کو، حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ چہرے والضحیٰ پر آج اثرات خوشی کے نہیں ہیں اور
یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی بھی وجہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج تبسم نہیں فرما رہے، تو وہ دوران گفتگو موقع پا کر ایسی چھوٹی سی بات کر دیں گے جس سے چہرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کھل اٹھے گا۔ حضور پھر اس سے بڑی محبت کرتے تھے کہ یہ صرف آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا جملہ بول دینا، ڈھارس کا جملہ ہو سکتا ہے، وہ تسلی کا جملہ ہو سکتا ہے، وہ خوشخبری ہو سکتی ہے، وہ خوشی کا کلمہ ہو سکتا ہے، جس سے کسی کا دل جو ہے اس میں موجود رنج، دکھ، غم، تکلیف دور ہو جائے۔ آج اس سٹریس کے زمانے میں یہ چیز بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اخلاق سے گری ہوئی بات کریں۔ ہم کوئی ایسی بات میں یوں کہہ لیں کہ یہ دو جملے ہوتے ہیں، میں اس بات کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ دو الفاظ ہیں، ایک مذاق ہے اور ایک مزاح ہے۔ مذاق میم جس کے لاسٹ پر خوف آتا ہے، خوف، مذاق۔ مذاق شریعت میں بیٹے جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی نص قطعی ہے کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور مزاح جائز ہے، میم، زے، الف اور ہے۔ مزاح کیا ہے؟ کوئی اخلاق کی حدود میں رہتے ہوئے کوئی بات کر دینا جس سے کسی کے چہرے پر خوشی کے آثار آ جائیں، اس کو مزاح کہتے ہیں۔ مذاق یہ ہے کہ اخلاق سے گری ہوئی بات کریں اور کوئی شخص اس کو سن کر ہنس پڑے، تو یہ مذاق جائز نہیں ہے۔ اسلام اخلاقی حقوق کو توڑنے کا کبھی جو ہے وہ حکم نہیں دیتا، کسی بھی کیفیت اور کسی بھی کنڈیشن میں۔ لہذا ایسی صورتحال سے پرہیز کیا جائے گا۔ اس بات کو لے کر اخلاق سے گری ہوئی بات کہنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہوگی۔ وقت بہت ہو چکا، آئیے حصہ تجوید اور تلاوت کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آج ہم نے رکوع نمبر 11 کو تلاوت کرنے کا آج ہم نے اعزاز حاصل کرنا ہے۔ آج یہ دیکھیے ربیع الاول شریف کے مہینے میں تو حاضری کم نہیں پڑھنے چاہیے۔ 26 لوگ ہیں، ابھی 1-2 بچیاں آج نئی بھی اس میں شامل ہوئی ہیں، تو آپ ضرور اپنے دوستوں کو پوچھا کریں کہ آخر شاید کوئی کسی تکلیف میں ہو اور آپ کے پوچھنے سے اس کو ڈھارس بھی میسر آئے اور وہ کلاس بھی دوبارہ جوائن کر لے۔ تو آپ ضرور اپنے دوست احباب سے اس معاملے میں مل کر ان سے گفتگو کریں، اور تعداد کو جتنا زیادہ ہو سکے رمضان المقدس میں، اپنا ربیع الاول شریف میں تو کلاس کی تعداد 50 سے ابو رہنی چاہیے۔ یہ پتہ نہیں مجھ میں کیا کمی ہو گئی، یہ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے بار بار سٹرینتھ کے حوالے سے بات کرنا پڑتی ہے۔ بڑا آکورڈ سا اور عجیب سا لگتا ہے، جبکہ جب تک میں یہ فزیکلی کلاسز لیتا رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ میں نے جتنے کورسز کروائے ہیں، جھنگ میں کروائے، راول پنڈی میں کروائے، لاہور میں کروائے، اسلام آباد میں کروائے، جہاں بھی جاتا رہا ہوں، پہلے دن جتنے طلباء یا طالبات موجود ہوتے کلاس میں، لاسٹ ڈے اس سے 3 گنا زیادہ ہوتی تھی تعداد، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ اور پتہ نہیں آن لائن میں صحیح پڑھا نہیں پاتا، تصورات صحیح آپ تک پہنچتے نہیں، یا میں آپ کا شوق انکریز نہیں کر پا رہا۔ کچھ تو کمی ضرور مجھ میں ہے جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پا رہا۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی نالین کے تصدق سے وہ
جو دین کی خدمت کے جذبات ہیں، اللہ ان میں مزید برکتیں عاطفت نصیب فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں قصۃ التجوید کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آئیے اس آیت کریمہ پر تجوید کے قوانین اپلائی کرتے ہیں۔ انا میں نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، آواز کو ناک کے نتنوں میں لے جا کر گنگنائیں گے۔ ان الذین، یا ساکن میں، یا ساکن ہے ما قبل مقصور یا مدہ، یکفرون میں را کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھا جائے گا، مفخم اس لیے کہ را مضموم ہے، اور جب را مضموم یا مفتوح ہو تو مفخم ادا کریں گے۔ اور پھر واو ساکن ہے، واو کا ما قبل مضموم ہے، واو مدہ، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بے آ یا میں حمزہ کے اوپر اور یہ یا کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کا نام ہے الف المدیہ الصغیرہ، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں۔ اس میں جلالت اللہ یا اللہم سے پہلے زیر آ جائے حرف پر تو اس کو بریک پڑھتے ہیں، اور اگر زبر یا پیش آ جائے تو پھر اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھتے ہیں۔ وَيَقْ قوف، اس کا مخرج جو ہے قوف ابھی ہم نے اس کا مخرج پڑھا نہیں ہے، اور یہ حرف مستعلیہ صفت استعلاء کی وجہ سے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، نون مشدد ہے، غنہ واجب آئے گا۔ بغائی یا ساکن ما قبل مفتوح، یا لین ہوگا، غائی غی نہیں پڑھیں گے، غی بغیر حق، قاف مفخم پڑھا جائے گا، حرف مستعلیہ ہے، حرف مستعلیہ 5 خا صاد ضاد غین طا قصہ دغتن قذ قاف زوا۔ یہ قاف کے نیچے تنوین ہے، قاف منون کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو ادغام کریں گے اور ادغام بالغنہ ہوگا۔ وَيَقْتُلُونَ، یہ بھی اس پر بات ہو گئی۔ یأمرون میں دیکھیے حمزہ ساکن ہے، جھٹکے سے ادا کریں گے، را مضموم ہے، مفخم ادا کریں گے، واو ساکن ہے ما قبل مضموم ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ بالقسط، قاف کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا، طا کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ صفت استعلاء موجود ہے دونوں میں۔ الناس نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، اور یہاں فبشرہم را مرقق بریک پڑھی جائے گی، کیوں کہ را ساکن ہے اور اس کا ماقبل مقصور ہے۔ ہم بے آ، میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں جو ہے وہ اخفائے شفوی ہوگا، اخفائے شفوی ہوگا۔ عذاب بن علیم، با منون اور اس کے بعد حمزہ حرف اظہار ہے، یہاں با کے نیچے دو زیر ہونے کی وجہ سے جو نون کا آواز پیدا ہوگا اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بے عذاب بن علیم ایسے پڑھیں گے۔ آگے میں تلاوت کر دیتا ہوں، قوانین آپ خود اپلائی کریں گے۔ جو نئے بچے ہیں وہ گھبرائیں نہیں، آپ کچھ دنوں تک انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین الم تر إلى الذين أوتوا
نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ وقت بہت کم ہے، ہم صرف ان 3 آیات جو آج تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے لفظی ترجمہ یاد کیا جا سکتا ہے، اور یہ جہاں ہم اس کو با محاورہ ترجمہ اور گرامر یہ دیکھتے ہیں۔ جی انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ انا بے شک اللہ زینہ اس موصول جمع مذکر جو یکفرونا کافرہ یکفرو یکفرو یکفران یکفرون فعل مضارع تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں، بے کا مطلب سے یا ساتھ، آیات نشانیاں یا آیتیں اللہ کی، جو لوگ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ قَتَلَ يَقْتُلُ کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، فعل مضارع جمع مذکر غائب، وہ قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو، بغیر حق بغیر کسی حق کے، نا حق قتل کرتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو، اور یقتلونا وہ ان کے ساتھ قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو بھی، یأمرون ہمارا یامرو کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، جو حکم دیتے ہیں بالقسط عدل کا انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، پس بشرہم خوشخبری سنا دے ان کو، بعذاب علیم ایسے عذاب کی جو دردناک ہے۔ اللہم ربنا فقنا عذاب النار۔ جہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی جو تضحیق پیغمبر اور جو ناموس رسالت کا تحفظ کرنے کی بجائے اہانت رسول کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اہانت رسول کے ساتھ ساتھ اہانت انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہ اہانت عادلین بھی کرتے ہیں، اہانت منصفین بھی کرتے ہیں، انصاف کرنے والوں اور عدل کرنے والوں کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں۔ اہانت کا مطلب ہوتا ہے گستاخی کرنا۔ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر دیا جاتا۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ اب یہاں سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے کبھی بھی جو پیغمبر دنیا میں تشریف لایا اس کا بنیادی مقصد اسلامی انقلاب برپا کرنا تھا، اور تحریک منہاج القرآن کا مقصد بھی اس کائنات ارضی میں مستفی انقلاب کا سویرا طلوع کرنا ہے۔ انقلاب لانے والے احباب، یہ راستہ انقلاب پر چلنے والے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہاں قدم قدم پر آزمائشیں ملتی ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، خون بہا جاتا ہے۔ یہاں ہم تو صرف اس بات کا روتے ہیں کہ فلانے کے پاس گئے اور عزت نہیں کی گئی۔ ارے عزت تو اپنی جگہ پر، یہاں تو جان سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں، مگر استقامت رکھنے والے کو اللہ نصرت نصیب فرماتا ہے۔
اللہ فتح اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عزت اور شرف والا نہیں ہے۔ جب وہ حق کی منادی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں تو قوم ان سے حسن سلوک نہیں کر رہی، تو ہم کون ہوتے ہیں حسن سلوک کا تمہ رکھنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں حسن سلوک کی بھیک مانگنے والے؟ انبیاء کرام علیہ السلام اس راستے میں جام شہادت نوش فرما گئے، تو پھر تم کس طرح یہ سمجھتے ہو کہ اس راستے پر بھی چلیں اور پھر تنگیاں، پھر آزمائشیں اور قدم قدم پر ابتلائیں نہ ہوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ سو یہ راستہ کٹھن راستہ ہے، دشوار گزار راستہ ہے، خاردار راستہ ہے، مگر یقین رکھیں یہ وہ راستہ ہے جو مقربین بارگاہ خدا کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو پیغمبران خدا کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو عدل اور انصاف قائم کرنے والوں کا راستہ ہے۔ اور قیامت کے دن وہی لوگ سربلند ہوں گے، وہی لوگ اللہ کی قربت میں ہوں گے، وہی انبیاء کرام علیہ السلام کی قربت خاص میں ہوں گے جو ان کے مشن پر چلنے والے ہیں، جو ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں، جو اللہ کے دین کا جھنڈا گاڑنے والے ہیں، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے ہیں۔ یقین رکھیے یہ جان تو بستر پر پڑے رہنے سے بھی نکل جائے گی، کیوں نہ یہ فانی جان اللہ کے راستے میں نکل جائے، اللہ کی محبت میں نکل جائے، اللہ کے رسولوں کی محبت میں نکل جائے، دین اسلام کی محبت میں نکل جائے۔ قیامت کا روز جب اوائل و اواخر سبھی جمع ہوں گے تو اللہ کے حضور سر بلند ہو کر یہ فخر سے کہا جا سکتا ہے، ہاں مولا یہ جان تو تو نے ایک دی تھی، وہی ایک جان تو تیرے راستے میں لٹا کر آئے ہیں، اور تو دامن میں تھا کچھ نہیں، کچھ ہوتا تو وہ بھی تیرے راستے میں تیرے دین کے لیے لٹا کر آتے۔ یہ جان تو فقط ایک ہی تھی جس کو تیرے راستے میں لٹانے کا شرف حاصل کیا۔ غالب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ لوگ جو اپنی جان اللہ کے حضور قربان کر دیتے ہیں، قیامت کے روز وہ شہداء اللہ کے حضور عرض کریں گے پروردگار عالم تیری اس بھری جنت میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ ہاں وہ لمحہ جو بوقت شہادت میسر آیا تھا وہ تسکین اس جنت میں نہیں رکھی، اس لیے کہ جان کنی کے لمحے جو حجابات اٹھتے ہیں اور اللہ کی تجلیات کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ جو نظارہ ہے وہ نظارہ کہیں رکھا ہوا نہیں ہوگا، اور وہ شہید فی الدین اللہ کے حضور اس وقت یہ عرض کرے گا پروردگار عالم کاش وہ لمحات پھر سے پلٹ آئیں، پھر سے مارکا آرائیاں ہوں، اور پھر سے تیرے دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ اولئکا وہ ایسے لوگ ہیں وہ جو اہانت رسول کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں حابطت وہ ختم ہو جاتے ہیں ان کے اعمال، ان کے سبھی اعمال فی دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں اعمال غرق ہو جاتے ہیں، وما لہم من ناصرین اور کبھی ان کی مدد نہیں کی جاتی، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہانت رسول کا مرتکب ہونے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو فارغ کر بیٹھتا ہے، نہ اسے دین میں دنیا میں کچھ ملتا ہے اور نہ وہ آخرت کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے کہ جس خدا نے اتنی عظیم نعمتیں عطا کی اس خدا کے اس پیغمبر کی اہانت کر کے اس نے کائنات کا سب سے بڑا جرم کیا ہے۔ پروردگار عالم کے حضور دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ کو، مجھے اور پوری دنیا کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی قربت خاص نصیب فرمائے۔ آپ بالخصوص اس مہینے میں آقا کریم سے محبت اور آقا کریم علیہ السلام سے الفت کے لیے اہتمام کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضری لے لیجئے، کوئی بچہ اور مجھے سینڈ کر دیجئے پلیز۔